الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ جو کچھ پڑھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہر ایمان والے پر جس طرح نماز اور زکوٰۃ اور حج فرض ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے روزہ بھی فرض کیا ہے۔ یہ روزہ پورے ماہ رمضان میں ہر سال رکھا جاتا ہے۔ روزہ بہت بڑی اہم عبادت ہے۔ اس عبادت میں بہت بڑی خیر و برکت اور بھلائیاں پوشیدہ ہیں۔ صبح صادق یعنی فجر کی نماز شروع ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا پی لیا جاتا ہے، جس کو سحری کہتے ہیں، اور فجر کی نماز شروع ہونے سے پہلے کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے، اور پورے دن گزر جانے کے بعد دوبارہ مغرب کے اذان کے وقت کھایا پیا جاتا ہے، جس کو افطار کہتے ہیں۔ افطار کے وقت ہر روزہ دار کو بہت خوشی ہوتی ہے، اور اس وقت بندہ جو دعا کرے قبول ہوتی ہے۔ اس طرح روزہ میں پورے دن کھانے پینے سے پرہیز کیا جاتا ہے، اور ان تمام کاموں سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، مثلا گالی بکنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، غصہ کرنا وغیرہ۔ ان قسم کے تمام باتوں سے روزہ ناقص ہو جاتا ہے۔ روزہ ہم کو یہ سبق دیتا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کے حکموں کا خیال رکھیں اور اسی کے مطابق عمل کریں۔ روزہ رکھنے والا ہر وقت سوچتا ہے کہ میں کھانا پینا چھوڑ دیا، کیونکہ اس وقت میرے رب کا یہی حکم ہے۔ اگر میں کھانا پینا اللہ کے حکم سے چھوڑ سکتا ہوں تو ہمیں وہ تمام کام چھوڑ دینا چاہیے جس میں اللہ کی ناراضگی چھپی ہے۔ لہذا وہ تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی یہ صفت پیدا کرنے کے لیے روزہ دار کو مسلسل 1 مہینہ کا موقع ملتا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں روزہ کا حق ادا کیا جائے تو ہر روزہ دار متقی اور پرہیزگار بن سکتا ہے۔ رمضان المبارک کے مبارک مہینہ میں قرآن پاک نازل ہوا، اسی لیے اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد تراویح ہوتی ہے، جس میں روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح پورے ماہ میں کم از کم 1 بار پورے قرآن سننے کو مل جاتا ہے۔ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو 21ویں رات شروع ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں قیام کرتے ہیں، دن رات عبادت میں گزارتے ہیں، اور عید کا چاند دیکھ کر مسجد سے باہر آتے ہیں۔ پورے ماہ روزہ رکھنے کے بعد عید کا چاند دکھائی دیتا ہے، اور دوسرے دن یعنی شوال کی پہلی تاریخ کو عید منائی جاتی ہے۔ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، بلکہ خوب کھانے پینے کی اجازت دی گئی ہے۔ عید مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار ہے۔ مسلمانوں کو اس دن کتنا خوشی ہوتی ہے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان روزہ کا صحیح حق ادا نہیں کر پاتے، قرآن کا صحیح حق ادا نہیں کر پاتے۔ بہت سے مسلمان مبارک ماہ رمضان کے روزہ بنا کسی عذر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو لوگ روزہ رکھتے بھی ہیں وہ دوسری باتوں کا خیال نہیں کرتے۔ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں، اپنی بیویوں سے دور بھی رہتے ہیں، مگر اپنی زبان کو کتنا قابو میں کرتے ہیں۔ باوجود روزہ دار ہونے کے اسی طرح گالی گلوج، سخت کلامی اور غیب کی عادت میں مبتلا رہتے ہیں۔ روزہ کا بہانہ بنا کر آرام پر آرام کرتے ہیں، کام میں سستی کرتے ہیں، ہمارے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے ماتحت کچھ ملازم ہیں تو بات بات پر ان پر برس پڑتے ہیں۔
افطار کے وقت کھانا پر ایسا ٹوٹ پڑتے ہیں جیسا کہ بھوکا بھیڑیا بکری پر جھپٹتا ہے۔ عشاء کی نماز جیسے جیسے ادا کرتے ہیں، تراویح میں قرآن سننا اور غور کرنا تو دور کی بات، اونگ اونگ کر گرتے ہیں۔ سحری کھا کر اکثر لوگ سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں۔ ہمارا یہ عمل رمضان اور قرآن کے ساتھ کھلواڑ نہیں تو اور کیا ہے؟ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور اس کے مطالعہ کا اہتمام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ رمضان کے بعد بھی قرآن فہمی کے اس سلسلہ کو جاری رکھنا چاہیے اور اس کے معنی و مطلب کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ قرآن صرف لاکھوں کی زینت بننے کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس کے تعلیمات پر عمل کی جائے، اس کی بتائے ہوئے نظام حیات کو پورے عالم میں قائم کرنے کی کوشش کی جائے، اس کی تعلیمات پر پوری طرح عمل کی جائے۔ کاش کہ ہم روزہ کے پیغام کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ دعا کیجئے خداوند قدوس ہم سبھی کو روزہ کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کے مبارک مہینہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔